السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی مبارکباد۔ رمضان کا مہینہ ہے اور قرب الہی کی تلاش، اللہ کا قرب چاہیے، اللہ سے دوستی کرنی ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، اور اللہ کے لیے ہم وہ کر جائیں کہ واقعی جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ کیا کریں، کس طرح سے کریں، کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے ہمیں، تو وہ کیا؟ کلام الہی۔ اس طرف، اس سبیل کی طرف چلا جا جو تجھے تیرے رب سے ملا دے گی۔ تو دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن واتقوا اللہ یرحمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ میرا اللہ اور آپ کا اللہ، اللہ کے پاس میں اور آپ کچھ پوچھنے جائیں، سوالی بن کے جائیں اور اللہ ہمیں نہ دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بار بار یہ کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے۔ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ہم قرآن کے کلاس میں ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو کوشش کیجئے قرآن کھول لیجئے اور جو آیت ہوتی ہے اس کو غور سے آپ پڑھیے، خود پڑھیں آرام سے، سکون سے، اور اس طرح پڑھیں کہ آپ کا اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد، یہ دو چیزیں شامل ہو جائیں میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، تو ہمیں علم کی یہ قدر ہوتی ہے۔ علم کے سفر میں جب ہم گامزن ہوتے ہیں تو مختلف چیزیں میں مختلف طریقوں سے پتہ چلتی ہیں۔ ذکر اللہ کا ذکر، چلیں قرآن میں ذرا دیکھتے ہیں کہ ذکر اللہ نے بہت سی جگہوں پہ استعمال کیا۔ ہم تو ٹائم کی اس کے لیے ایک دو آیتیں لیتے ہیں، اس پہ دیکھتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں سورہ انفال، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2، 8 کی 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ان کے سوا کوئی مومن ہے ہی نہیں جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کے ایمان میں زیادتی کرتی ہے اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ کیا بات کہی اللہ نے! انما المؤمنون الذین، ان کے سوا مومن ہے ہی نہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر اللہ کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو 6237 قرآن کی آیتیں، 2236 یا 37، ٹھیک ہے، قرآن کی آیتیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے ان بندوں پہ جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، جو دل سے پڑھتے ہیں، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ آپ سوچیں، میں سوچوں، میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں کبھی تو قرآن پڑھا گیا ہوتا تو کبھی تو دل لرزہ ہوگا نا، کبھی نا۔ تو اس کبھی کو ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں لے لیتے کہ جب بھی میں اور آپ قرآن پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، تو ہمیں اللہ کی خشیت آنی چاہیے۔ اللہ نے جو اس میں کلام میں فرمایا ہے اس کو میں محسوس کرنا چاہیے۔ بہت آسان طریقہ ہے۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں، پھر کہہ دیتے ہیں، قرآن سمجھنا اتنا مشکل نہیں جتنا قرآن کھولنا ہے۔ آپ ایک دفعہ قرآن کھولیں اور عہد کر لیں کہ بھئی میں نے 10 دن تک، 15 دن تک، 12 دن تک، 20 دن تک یا 40 دن تک کوئی ناغہ نہیں کرنا۔ پہلے ہم نے کہا تھا مجھے اور آپ کو باوضو رہنا ہے، ہر وقت جتنی کوشش کر سکتے ہیں 24 گھنٹے میں۔ سیکنڈ، اعوذ کا مطلب سمجھ لینا، پناہ میں، اللہ کی پناہ میں جا رہا ہے، وضو کرنا اللہ کی پناہ میں چاہیے۔ اور اپنے آپ سے کمٹمنٹ لے لیجئے کہ اگلے آپ 40 دن تک روزانہ قرآن کی ایک آیت سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر 40 دن کے بعد یہ دیکھ لیجئے گا دل سے پڑھنے کے بعد کہ وہ اللہ آپ کا ولی بنا کہ نہیں بنا، آپ کا دوست بنا کہ نہیں بنا۔ اللہ الولی الذین آمنوا، اللہ دوست بن جاتا ہے ان کو جو ایمان لاتے ہیں۔ لیخرجہم ظلمات الی النور، پھر ان کو گمراہیوں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ میرا اللہ تو آپ کا اللہ ایسا ہے۔ تو یہ آیت پڑھی نا، اس پہ جب ان کے دل لرز جاتے ہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے،
اور جب ان پہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ تلاوت کا مطلب پڑھائی جو ہوتی ہے نا، ہم پڑھتے ہیں وہ، اور تلاوت کا ایک مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، اس کو فالو کرنا، اتباع کرنا۔ تو اتباع سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر مجھے اور آپ کو دل میں خشیت پیدا کروائے گا اور توکل سکھائے گا۔ توکل کیا ہے؟ اللہ آپ ہو۔ توکل کیا ہے؟ اللہ کہ آپ کے سوا کوئی نہیں۔ توکل کیا ہے؟ اے اللہ جس علم کے سفر پہ ہم لوگ نکلے ہیں آپ ہی تو سمجھاؤ گے۔ اے اللہ عطائی آپ ہو، آپ کی طرف سے ملتا ہے۔ پھر آیت نمبر 3 ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ صلاۃ قائم کرنا، نماز قائم کرنا، ہم جو اس کو ترجمہ کرتے ہیں بالکل صحیح ہے، اور اس کے ساتھ صلاۃ قائم کرنا اللہ سے کنیکٹ ہو جانا، اور نماز اللہ سے کنیکشن کا سب سے بہترین میڈیم ہے۔ گویا نماز مجھے اور آپ کو اللہ سے رابطہ کرواتی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو۔ دیکھیں وہی آگے نا جو ہم نے کل سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا، سورہ فاتحہ میں بھی تھا کہ سورہ فاتحہ میں کیا پڑھا تھا؟ ہاں، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ رزق کیا ہے؟ رزق اللہ کی طرف سے۔ یہ ابھی جو ہم پڑھائی کر رہے ہیں، جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی تو اللہ کی طرف سے رزق آ رہا ہے۔ ابھی جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ اللہ کہتا ہے رزق سمجھ میں آیا نا، اس کو خرچ کرو۔ خرچ کرنے کا مطلب ہوتا ہے آپ اس کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ، خود گمراہی سے نکلو اور دوسروں کو اس گمراہی سے نکالو۔ ایک اور آیت لے لیتے ہیں اگر ٹائم اجازت دیتا ہے، تو یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 39 کی 23، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بات فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نزل احسن حدیث کتابا متشابہ مثانی، اللہ نے بہترین بات نازل فرمائی، ایک کتاب ملتی جلتی دہرائی ہوئی۔ یہاں پر لفظ اللہ نزل احسن حدیث، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث کی سب سے بہترین کتاب، سب سے سچی کتاب یہ قرآن ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے۔ حدیث کا مطلب سب کو پتہ ہے۔ حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہانی، قصہ یا ماڈرن، اور حدیث نبوی وہ ہوئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہماری حدیث عام طور پہ جو اصطلاحی معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کو کہتے ہیں، جو کہ صحیح بھی ہے، اور حدیث کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بہترین حدیث نازل فرمائی، کتاب ملتی جلتی دہرائی ہوئی، تقشر من جلود الذین یخشون ربہم، اس سے اپنے رب سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھ لیجیے، قرآن پڑھ کے یا پڑھتے ہوئے، یہ اسی آیت پہ گزرتے ہوئے کتنے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے، لیکن سمجھنے کے بعد بہت بڑی تعداد کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن یہی ہے، جہاں قرآن نے کہا سمجھ کے پڑھو، ہر چیز سمجھ کے پڑھو، اس کے ساتھ ثم تلینا جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کا اجسام ان کی قلوب اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ جب قرآن سمجھ میں آتا ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو بے اختیار اللہ کی طرف میرا اور آپ کا جھکاؤ ہو جاتا ہے، ہم جھک پڑتے ہیں اللہ کے آگے، اور اللہ کہتا ہے ذالک خدا اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی تو ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، جو چاہے لے لے۔ جو بندہ اللہ کے پاس ہدایت کی نیت سے جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ گمراہ نہیں کرتا، اور اگر کوئی گمراہی لینے جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا اللہ کے سوا۔ اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہے، اللہ اسے گمراہ کرتا ہے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے۔ اللہ گمراہ نہیں کرتا، شیطان گمراہ کرتا ہے۔ چلیں آج شاید میں ہمیں کچھ لمبا ہو گیا، لیکن ایز یوزول پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں غلطی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کریں، آپ بھی معاف کیجیے گا۔ زندگی بخیر انشاءاللہ، کب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔